بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیرت النبی کی 5ویں قسط ہے۔ اس 5ویں قسط کا اندر نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی وفات اور ان کے جد امجد عبد المطلب کی کفالت اور ان کے انتقال، اور ابو طالب کی کفالت اور ابو طالب کے ساتھ شام کا پہلا سفر اور حرب فجار اور حلف فضول کو بیان کیا جائے گا۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا ہے کہ یہ ہمارا جو سیرت ہے یہ بہت مختصر ہوگا اور جامع ہوگا، تو اس لیے انشاءاللہ آپ قسط بقسط اس کو سنیں گے، یہ مدلل اور پورا حوالوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر آپ کو تفصیل طلب چاہیے ہوگا تو جن کتابوں کا میں نے حوالے دیے ہیں، ہر قسط کا اندر جن کتابوں کا میں نے حوالے دیے ہیں ان کتابوں کا اندر بہت تفسیر کے ساتھ اور بہت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان ہے، اور میں نے آپ کو شارٹ الفاظ میں اور مدلل قسم کی پوائنٹ باتیں میں نے آپ کو ذکر کرنا ہے۔ تو میں نے جو ابھی آپ کو بیان کرنا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ تھی، اس کے وفات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ نے مدینہ کا قصد کیا، یعنی سسرال جانے لگی، اور 1 مہینہ اپنے رشتہ داروں میں قیام کے بعد واپس ہوئی، یعنی مدینہ چلی گئی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ جو ایمن باندی تھی اور وہ بھی ساتھ تھی، اور نبی علیہ السلام بھی اپنی والدہ کے ساتھ تھے، اور یہ تینوں نبی علیہ السلام کے نانہال کے پاس 1 مہینہ وہاں مدینے میں ٹھہرے، اور اس کے بعد جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ابوا کے مقام پر جب یہ پہنچے، یعنی ابوا کے مقام میں جب پہنچے تو وہاں نبی علیہ السلام کی والدہ کو دل کا اٹیک ہوا ہے اور وہاں پر وہ فوت ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمن یعنی اس کے ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو وہاں دفنایا، اور نبی علیہ السلام کے اوپر قیامت گزری اور بہت تڑپ ہے، لیکن قضا کا فیصلہ تھا اور اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو اسی حالت میں یعنی یتیم رکھ کر اور پوری دنیا کا بادشاہ اور امام الانبیاء فخر الرسول بنانا تھا۔ اور یہ کتاب کا حوالہ ہے سیرت ابن ہشام، اس کے اندر آپ کو تفصیل معلوم ہوگا، لیکن یہاں میں نے جو پوائنٹ بات آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام اور ان کی والدہ اور ایمن یعنی نبی علیہ السلام کے نانہال یعنی مدینہ چلے گئے تھے، اور وہاں 1 مہینہ ٹھہرنے کے بعد واپس جب آ رہے تھے تو ابوا کے مقام پر وہاں پر نبی علیہ السلام کی والدہ کو اٹیک ہوا اور ان کو وہاں دفن کر کے واپس مکہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد جو کفالت کا ذمہ تھا وہ ان کے دادا عبد المطلب کے ہو گیا، تو عبد المطلب کی کفالت اور انتقال کو بیان فرماؤں گا۔ اس کے بعد ایمن آپ کو لے کر مکہ حاضر ہوئی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور عبد المطلب آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ غرض یہ ہے کہ جہاں لے جاتے ادھر اپنے ساتھ لے کے جاتے، خانہ کعبہ آتے اپنے ساتھ لے کر آتے، ہاں جب مسجد حرام میں داخل ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں فرش پر بیٹھتے، اور عبد المطلب آپ کو دیکھ کر مسرور ہوتے، خوش ہوتے اور کہتے کہ میرے اس بیٹے کی شان نرالی ہوگی، اور یہ بات بھی سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہے۔ اور 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی کفالت میں رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور والد کا انتقال ولادت سے پہلے ہو چکا تھا۔ والدہ کا انتقال کے وقت عمر مبارک 6 سال کی تھی، اور 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ نونہال آغوش رحمت میں تربیت پائے گا،
اور مسبب الاسباب خود اس کی تربیت کا کفیل ہوگا۔ ام ایمن کا بیان ہے، ام ایمن کا، اور اس ام ایمن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دینے میں بہت بڑا کردار ہے، ہاں، اس لیے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے بہت زیادہ جو ہے نبی علیہ السلام کی خیر خواہ تھی۔ ام ایمن کا بیان ہے کہ جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے روتے روتے جا رہے تھے۔ طبقات کا اندر یہ موجود یعنی ہے، یہ حوالہ میں نے دیا طبقات کتاب کا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کفالت تھی اور ان کے چچا ابو طالب کی سپرد ہوئی، اور چونکہ ابو طالب جناب عبداللہ کے حقیقی بائی تھے، یعنی جناب عبداللہ کے حقیقی بائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت ابو طالب کو سپرد کیا اور وصیت کی کہ آپ کی کفالت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا، شفقت اور محبت کے ساتھ تربیت کرنا ہے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور آپ کی محبت اور شفقت میں کمی نہ آنے دی، لیکن افسوس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کوشش کے باوجود بھی ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ اور ابو طالب کے کچھ اشعار بھی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ جب مخالفت کا زور تھا اور مشرکین مکہ نے یعنی مخالفت کی انتہا کر دی تھی اور دھمکیاں دی تھی، اور ابو طالب کو بتایا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ ورنہ اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اس پر ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر ان کو بتایا کہ تھوڑا سا نرمی کر لے اور تھوڑا ان چیزوں سے باز آ جائے، ورنہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا کہنا نہیں مانا اور چچا سے کہا کہ اگر عرب اگر میرے مخالف ہو جائے اور میری قوم کے لوگ میرے مخالف ہو جائے تو آپ کہاں تک میرے ساتھ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ ساتھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کے ساتھ دینے کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ہے یعنی ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی شاعری میں اور تسلی دی اور فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمُلَامَةَ أَوْ هُزَارَ مُصَبَّةً لَوَجَدْتَنِي سَمَحًا بِذَاكَ مُبِينًا وَاللَّهِ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى أُوسِدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تحقیق کہ میں جانتا ہوں کہ روئے زمین کے اوپر جتنے قانون اور دین ہیں اس میں سب سے افضل ترین دین میرے یعنی بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو فرمایا کہ تو پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ تو کہنے لگا کہ لولا الملامۃ او ہزار مصبۃ لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، مجھے گالیاں نہ ہوتی، تانے نہ ہوتا تو سب سے پہلا تیر ہوتا کہ محمد کے دل پہ اور نشانے پر آ کر لگ جاتا۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ پھر ساتھ دے گا کہ نہیں میرا؟ کہے گا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اسد فی التراب دفینا، کہتا قسم خدا کی ان کے جم گٹھے اور ان کے لشکر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں جب تک کہ مجھے زمین میں دفنا نہ دیا جائے۔ کہتا کہ فصدع وتؤمر ما علیک غزاز، کہتا اپنے مشن کو یعنی خول خول کر بیان کر دے، اب یہ ہے کہ تیرا بال بگا نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کروائی اور ہر دم دکھ میں کھڑا ہوا، لیکن آخر میں ابو طالب کے لیے بہت محنت کی۔ جب روح نکل رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بہت کوشش کی کہ وہ کان تک بھی کلمہ پڑھیں تو اللہ کے ہاں گواہی دے، لیکن اس نے نہیں پڑھا اور اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پورے بدن کو اپنا لعاب لگایا تاکہ جو ہے نا اس کو جہنم کے آگ نہ لگے۔ اس پر سورہ قصص کی یہ آیتیں اتری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ محبت کرتے ہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اور ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ہدایت کی طرف آنے والوں کو وہ جانتا ہے۔ تو بہت بڑا افسوس و دکھی قصہ ہے کہ اس کے ایمان نہ لانے کا اور باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفارت کرنے کا۔ تو اسی دوران یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کوئی 12 سال 2 ماہ کی تھی تو شام کا پہلا سفر نبی علیہ السلام نے ابو طالب کے ساتھ کیا۔ جب آپ کی عمر 12 سال 2 ماہ کی تھی، جب آپ کی عمر یعنی 2 ماہ 12 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تجارت کے لیے آپ کو ساتھ لے کر شام کے سفر میں روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام بصرہ پر قیام فرمایا، وہاں یہود کے ایک بڑا عالم بہرائے راہب سے ملاقات ہوئی۔ آپ کو دیکھ کر بہرائے راہب نے پوچھا یہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرے بھتیجے ہیں۔
बाहिरा ने कहा अगर आप इनको शाम ले गए तो यहूद इनको कत्ल कर देंगे, या अल्लाह के नबी है, यहूद के दीन को मनसूख करेंगे, मैं इनकी सिफात अपनी आसमानी किताबों में पाता हूं। अबू तालिब को बहरा रायत के कहने से खतरा लाया हुआ और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी वापस मक्का लेकर आया, यानी अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस जो है ना वो मक्का लेकर आया। और वहां जुर्कानी ये जो मैंने बयान किया अभी, ये जुर्कानी जो है ना जो किताब है उसका अंदर मौजूद है। हर्फ फिजार, यह हर्फ फिजार क्या चीज है? फरमाया वाक़ई फील के बाद, यानी जो असार फील के बाद जो मशहूर मारिका कुरैश और बनी कैस के दरमियान पेश आया है, इसे हर्फ फिजार कहते हैं। इस जंग में पहले बनी कैस गालिब आ गए थे, फिर बाद में कुरैश को गलबा हासिल हो गया है और आखिर में सुलह पर जंग का खात्मा हुआ। बाज़ औकात चाचू के इसरार पर आप मैदान मारिका तक गए लेकिन जंग में हिस्सा नहीं लिया। इस जंग का अंदर यानी कुरैश के साथ यानी मैदान जंग तक गए लेकिन जंग में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए कि गुनाह के ऊपर जंग था। ये समझे, इस वक्त आपकी उम्र 14, 15 या 20 साल की थी। सीरत इब्न हिशाम के अंदर ये बात मौजूद है। ये जंग इन महीनों में हुई थी जिनमें जंग करना गुनाह और फिस्क और फुजूर में दाखिल था, इसलिए इस जंग को हरफ फिजार यानी गुनाहों वाली जंग कहा जाता है। और हलफ फजूल, हलफ फजूल किसको कहते हैं? जब शवाल में हरफ फजूर का सिलसिला खत्म हुआ, यानी यह हरफ फजूर वाली जंग का सिलसिला खत्म हुआ, तो ज़िक्र में हलफ फजूल पर नए सिरे से अमल के लिए कोशिश शुरू हुई। पहले जमाने में कत्ल और गारगरी को रोकने के लिए फजल बिन फजाला और फजल बिन वदा और फजल बिन हारिसा ने एक मुआहदा तैयार किया था जो इन्हीं के नामों से हलफ फजूल के नाम से मशहूर हुआ। यानी तीनों का नाम फजल 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 था, तो हलफ फजूल के नाम से मशहूर हुआ। इनमें 2 फजल थे और एक फजल, तीनों को जमा करके फजूल बना दिया गया। और हलफ मुआहदा को कहते हैं, इसलिए इसे हलफ फजूल कहा जाने लगा। जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने इस मुआहदे पर दोबारा अमल के लिए तहरीक शुरू कर दी। बनी हाशिम और बनी तमीम सब के सब अब्दुल्ला बिन जुदआन के मकान पर जम हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसमें शिरकत फरमाई। सब ने मजलूम की मदद करने का आहद किया, खवा वो अपना हो या पराया, देसी हो या परदेसी, हद तलवसा इसकी इमदाद में कोई कुताही नहीं करेंगे। यानी तबकात इब्न साद के अंदर ये बातें मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर इस मुआहदे के मुकाबले में मुझे सुर्ख ऊंट दिए जाते तो मैं हरगिज़ पसंद न करता, और अब जमाने इस्लाम में अगर मुझे इस किस्म के मुआहदे की तरफ बुलाया जाए तो मैं इसमें शरीकत को जरूर कबूल करूंगा। तो ये थी हलफुल फजूल।